الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولانا طالب مدیالوی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور پورے ملک پاکستان سے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اور اشاعت و توحید والے بھی ان کے لیے اپنی صدا بلند کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے ایک جید عالم دین کو پکڑا گیا ہے۔ اب مولانا عطا اللہ بدیالوی صاحب پہنچے جیل میں۔ پیچھے جو کارکنان تھے ان میں سے ایک خاص کر یہ بندہ جس کے چہرے پر سنت رسول تو ہے مگر چہرے کے اوپر ان کے کوئی نور نظر نہیں آ رہا، حضرت موصوف بار بار لکھ رہے ہیں، محمد جمیل صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، رافضی ہے، تقیہ باز ہے، یہ ہے وہ ہے، ساتھ سکرین شاٹ دیکھیں کتنا بدتمیز بندہ ہے۔ اور یہ ایک کتابوں کا مصنف بھی ہے۔ کیا مصنف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نقل کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے تو باتوں سے تاثیر ختم ہو گئی۔ کتابیں تو موجود ہیں لیکن ان سے استفادہ کرنے والے لوگ نہ رہے، پڑھے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے مصنفین کی وجہ سے۔ اب محمد جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، حضرت نے انکار فرمایا۔ جب پکڑے گئے میں نے فون کیا، حضرت نے انکار فرمایا۔ اب رہا ہو گئے، محمد جمیل صاحب نے فون بھی کیا بدیالوی صاحب کو اور گرفتاری کی مذمت اور رہائی پر مبارکباد دی ہے۔ وہ معاملہ ان کا چلا، کربلا والا دلائل کی دنیا میں دیے، دلائل محمد جمیل صاحب نے دیے، بدیالوی صاحب نے بھی دیے، مگر کارکنان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے، اور خاص کر پھر جب پرانے کارکن ہو جاتے ہیں۔ باقی ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان چائنا بارڈر تک گستاخیاں ہوئیں، کسی ایک کو اگر پکڑ کر کافر کردار تک پہنچایا جاتا، کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کی ذاتیات کو نشانہ بنانے والے کو اگر کسی ایک کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنایا جاتا، باقی سارے خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، مگر نہیں کیا گیا۔ اور ایک طرف بدیالوی صاحب کو گرفتار کر کے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، دوسری طرف والے گستاخوں کو ویزا دے کر باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا اس وقت تک پھر بد امنی پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ حضور علیہ السلام جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور بنیاد رکھ کر وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ شریعت سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، چھوٹے طبقے والے کے لیے الگ، بڑے والے کے لیے الگ۔ تو جب قانون کے اندر بٹوارا آتا ہے تو پھر ملک بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو عطا اللہ بدیالوی صاحب جو ہے ان کی گرفتاری کی ہم مذمت ان معنوں میں کرتے ہیں کہ باقیوں کو گرفتار نہیں کیا، انہیں کو گرفتار کر لیا، تو جیسے ان کو گرفتار کیا ہے باقیوں کی بھی فی الفور گرفتاری، جن پر FIR درج ہے، اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ وہ آئندہ زبان درازی صحابہ کے بارے میں نہ کریں، آئندہ زبان درازی اسلام کے بارے میں نہ کریں، ایسی گفتگو وہ نہ کریں جن سے ایمان والوں کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے اہل سنت والجماعت کے بعض قائدین اور اسی طرح اہل حدیث کے بعض قائدین متکلم اسلام کا ٹائٹل دے رہے ہیں بدیالوی صاحب کو، اور اہل سنت والجماعت عالم دین کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اہل سنت والجماعت سے عطا اللہ بدیالوی خارج ہے، سعید چتریوڑی خارج ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں فتاوے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا عطا اللہ بدیالوی صاحب کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساتھ آپ فتویٰ دیکھ رہے ہیں دارالہدیٰ اسلام آباد کا موجود ہے، یہ سہارنپور انڈیا کا فتویٰ موجود ہے، یہ ایک تیسرا فتویٰ بھی موجود ہے۔ یہ تینوں فتاوے آپ غور سے پڑھیں اور ان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ ان عقائد کا حامل اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ جب سعید چتروڑی پر 10 فتوے اور اس وقت 70 سے زائد فتاوی جات موجود ہیں جو اشاعت توحید کے بارے میں دیے گئے، کہ ان کے نظریات عقائد جب ان کے سامنے واضح ہوئے، فتویٰ دے دیا کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، انہی مدارس کے جب فتاوے نکلتے ہیں، فلاں مسلک والا کافر، فلاں مسلک والا بدعتی، فلاں مسلک والا ایسا، فلاں مسلک والا ایسا، اس وقت تو تم اپنے مسلک کے پرچار کے لیے ان فتاوی کو سامنے لاتے ہو اور ان فتاوی کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر پھر حکم جاری کرتے ہو کہ فلاں مسلک والے کافر ہیں، فلاں مسلک والے ایسے ہیں، فلاں مسلک والے ایسے ہیں، فلاں بدعتی ہیں، فلاں گمراہ ہیں، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جب ان فتاوی جات کو آڑ بنا کر اپنے مسلک کے پرچار کے لیے ان دوسری جماعتوں پر حکم جاری کرتے ہو، تو پھر یہ جو فتاوی جاری کیے گئے ہیں اس میں آپ کے مسلک کا اصل میں مفاد کوئی نہیں ہے، آپ کے مسلک کا اس میں مفاد کوئی نہیں، اس وجہ سے آپ نے ان فتووں کو پیچھے کیا اور دھڑلے سے مبارک باتیں شروع کر دی، دھڑلے سے مذمت شروع کر دی۔ جی ہم تو اہل سنت والجماعت کے ایک جید عالم دین کی گرفتاری پر مذمت کرتے ہیں، فی الفور ان کو رہا کیا جائے، ادارے متحرک ہو جائیں۔ اب ان کی گرفتاری اہل سنت والجماعت کا ان کو
टाइटल दे रहे, मुतकल्लिम इस्लाम इनको कहा जा रहा है, तो इनके बारे में ये फतावे फिर कहाँ जाएंगे? ये फतावे फिर किन लोगों के लिए? इन पर अमल कौन करेगा? ऊपर की मखलूक कोई आएगी। तो ऐसे ही जैसे बाकी जमातों के मसाले के लिए हम फतावा जात पर अमल करते हैं और कुरान और सुन्नत से वो फतावे हमारे सामने आते हैं, तो ऐसे ही इन फतवों पर भी अमल ज़रूरी है। तो ममातियत के ऊपर, इशाअत व तौहीद वालों के ऊपर इस वक्त पूरे 70 से ज़ायद फतावा जात मौजूद हैं। उनमें से मैं सिर्फ एक आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। बनौरी टाउन का फतवा है कि जो बंदा भी हयात नबी का मुनकिर है, बरज़खी का, वो अहल सुन्नत वल जमात से खारिज है। अहल सुन्नत वल जमात के इजमाई अकीदा हयात नबी व हयातुल अंबिया अलैहिस्सलाम के मुनकिर होने की वजह से अहल सुन्नत वल जमात से खारिज है, और ये लोग अकीदा हयात नबी को नहीं मानते। बस ऐसा शख्स जो हयात नबी का कायल न हो या हयात का इकरार करता हो मगर हयात रूहानी का कायल हो, उसकी इक्तदा में नमाज अदा करना मकरूह तहरीमी है। ऐसे बद अकीदा शख्स की इमामत में नमाज भी अदा न की जाए। अल-कौलुल बदी फी सलाती अला हबीब शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात मौजूद है। फिर अगली बात उन्होंने फरमाया, नहनु नुअमिनु व नुसद्दिकु बिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्रिही व अन्न जसदहु शरीफ ला तअकुलुल अर्दु वल इज्माउ अला हाज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन अला दवाम किताब का नाम है, और इसका तर्जमा हम ईमान रखते हैं और तस्दीक करते हैं कि बेशक रसूल अकरम अपनी कब्र में जिंदा हैं और ज़मीन उनके जिस्म मुबारक को नहीं खा सकती, और इस पर इजमा है, उम्मत का इजमा है। बदियालवी साहब के ऊपर अहल सुन्नत वल जमात से खारिज होने का फतावा जात मैंने पीछे भी आपको दिखाए थे, अब भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जामिया दारुल हुदा इस्लामाबाद का फतवा है कि अहल सुन्नत वल जमात से ये बंदा खारिज है, क्योंकि इनके अकायद बड़े ही डेंजरस और ख़तरनाक हैं। दारुल इफ्ता मज़ाहिर और उलूम सहारनपुर इंडिया से ये फतवा जारी होता है। ये बंदा जाल भी है, मुज़िल भी है, और इस बंदे का अहल सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। इन फतावा जात का क्या हुक्म है? फिर इन फतवों को क्यों पसे पुश्त डाल देते हो? अपने मसलक की प्रचार के लिए, अपने मसल की दिफा के लिए दूसरी जमातों के खिलाफ जो फतवे आते हैं उनको तो धड़ल्ले से मार्केट में शेयर करते हो। उनकी मुलाकातों के ऊपर भी तुम चिढ़ जाते हो। जो मुलाकात करता है वो भी काफिर हो जाता है, बिदअती हो जाता है, जहन्नमी हो जाता है। सिर्फ मुलाकात के ऊपर फतवे लगाते हो। तो यहाँ जो फतवे जारी हो चुके हैं, इन फतवों को कहाँ डालोगे? इन फतवों का क्या करना है फिर? तो खुदा के लिए आप अगर अकाबिर की रट लगा रहे हो, अपने मसलक की प्रचार के लिए सिर्फ कुरान हदीस को मत लेकर आओ। फिर जो फतावे बाकियों पर है उन पर भी अमल करो। जो फतावा सुन्नत वल जमात से खारजियत का है उस पर भी अमल करो। मजा तो तब है ना। तो इसलिए इशाअत व तौहीद वाले अताउल्लाह बंदियालवी साहब का अहल सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। सलीमुल्लाह मुल्तानी इनका वाह साहबा वाह नारे के बारे में कहता है, ये तो कंजरों का नारा है। इनका बखरवी कहता है कि गरबों का शरीफ जो खानका जिसके अंदर हजारों इंसानों की इस्लाह हो रही है, लाखों लोग वहां आ रहे जा रहे हैं, इज्तिमा में शिरकत करते हैं, वो बिदअत का गढ़ है। सिमा का जो कायल है वो मुशरिक है। हमें तो ये लोग मुशरिक का फतवा देते हैं, हमारे अकाबरीन को गालियां तक देते हैं, गुमराह कहते हैं, और इल्म सीखा है हमारे साथ। हमारे अकाबरीन का इल्म पढ़ के हमारे अकाबरीन को गालियां दे, पर दुख तो होता है, अफसोस तो होता है।